الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقال تعالى حكاية عن الصالحين: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، درود شریف میں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہم نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں دین کی حفاظت اور دین پر عمل کرنے کی تعلیم دی گئی۔ دین پر عمل نہ کرنے والوں کے واقعے اور ان کے معاملے کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں دین کی حفاظت کرنے والوں کو اور دین کو بیان کرنے والوں کو بیان کیا گیا، بتایا گیا۔ انبیاء کرام کی مقدس جماعت تھی جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتی تھی، اور انبیاء کرام کے بعد جو لوگ اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے معنی مفہوم کو یاد کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ لوگ بھی دین کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ جس طرح انبیاء کرام اللہ کی کتاب بندوں کو سناتے تھے، اللہ کا احکام سناتے تھے، بندوں پر لازم ہے کہ انبیاء کرام کی زبان رسم کر کے اللہ کی اطاعت کریں اور انبیاء کرام کو دیکھ کر کے عمل کریں۔ اسی طرح انبیاء کرام کے بعد کتاب اللہ کے جانکار حضرات اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے، پہنچاتے ہیں۔ عام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کی باتوں کو دھیان سے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے کس قدر محنت، فکر اور اڑن رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر تھی کہ روایتوں میں آتا ہے ابو جہل کو 3000 بار دین کی دعوت دی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بار آپ اس کے گھر پہ گئے دعوت دینے کے لیے۔ اتنا بڑا دشمن، اتنا بڑا حریف، اتنا بڑا مد مقابل اور دین کے راستے میں گھوڑا کھڑا کرنے والا، اس کے لیے اتنی فکر ہے کہ یہ کسی طرح سے دوزخ سے بچ جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں بارش ہو رہی تھی، بوندیں پڑ رہی تھی، اس حالت میں ابو جہل کے گھر کے دروازے پر گئے۔ دروازہ بجائے کھٹکھٹایا۔ ابو جہل نے اپنی بیوی سے کہا کہ بارش کا وقت ہے اور اندھیرا ہے، کوئی حاجت مند ضرورت مند ہوگا، وہ جو بھی ضرورت اور حاجت پیش کرے گا میں ضرور اس کی حاجت اور ضرورت پوری کروں گا۔ مجبور انسان آیا ہوگا۔ دروازہ کھولا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے میں کھڑے، اور پھر وہاں اس نے ضرورت پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت
کا تو انکار فرمایا اور یہ بتلایا کہ میں توحید کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، ایمان قبول کرو۔ اس نے کہا ایمان کے علاوہ کوئی دوسرا مطالبہ ہوتا میں ضرور پوری کر دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی فکر تھی، 3000 لفظ بولنے میں آسان، جب بھی ملتا ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دیتے تھے، جبکہ اتنا بڑا حریف، اتنا بڑا معاند، مکہ کے اندر ظلم زیادتی میں سب سے آگے تھا۔ غزوہ بدر نہ ہوتا کیونکہ حضرت ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا تھا، لیکن یہ سمجھا کر کے اشتعال دلا کر کے مکہ والوں کو میدان میں لے آیا اور صحابہ کو نہتہ دے کر کے غزوہ بدر اس کی وجہ سے ہو گیا اور پھر شکست کھایا اس نے۔ یہ دشمنی اس کے گھر میں ایسی بھری ہوئی تھی کہ اس کی وجہ سے پھر غزوہ احد ہوا، اس کے بیٹے حضرت اکرمہ بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت بڑے لڑاکو حضرت خالد جو بعد میں ایمان لائے، غزوہ احد کی میمنہ اور میسرہ کی کمان سنبھال کر کے پہنچے اور جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا۔ ایسے دشمن اس کے لیے، اس کو دین بتانے کے لیے، دین میں داخل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی فکر تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو اسلام میں، ایمان میں، دین میں داخل کرنے کے لیے اتنی فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کڑھن اور غم کو اعلان فرماتے ہیں، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، شاید کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اپنی ذات کا نقصان کر لیں گے۔ علی آثارہم، اثر کہتے ہیں کہ انسان جائے اس کے پیچھے اس کے پیر کا جو نشان بن گیا اس نشان کو کہتے ہیں، اس نشان کے پیچھے چلنے کی پوزیشن کو اور صورت کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین میں داخل کرنے کے لیے اور کفر و شرک کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے ایک ایک فرد کے پیچھے اس طرح چلا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آثار کہتے ہیں کہ آپ ان کے قدم کے پیچھے چلتے رہتے، بالکل اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ اور اس سلسلے میں کیسی مشکلات اور پریشانیاں آپ کو اٹھانی پڑی، بار بار سنا ہوگا۔ آپ کے چہرے انور پر تھوکا گیا، آپ کے گردن مبارک پر اوجھی ڈالی گئی۔ عرب کے لوگ غیور ہوتے ہیں، لڑنا بھڑنا ان کی زندگی کا حصہ ہے، اور کسی کی بے عزتی کر دی جائے تو بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جان قربان کر دینا گوارا کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن رسوائی اور بے عزتی اس طرح محسوس نہیں کرتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا بھی معاملہ ہوا، لیکن ذاتی انتقام کے لیے کبھی نہیں کھڑے ہوئے۔ چہرے انور پر تھوکا گیا، حضرت زینب نے چہرے کو صاف کیا، گردن کو بوجھی رکھی گئی، حضرت فاطمہ نے اس کو ہٹایا۔ غزوہ احد کا معاملہ تو آپ کو معلوم ہے۔ اس طرح جو آپ پریشان ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ورک میں تخفیف کرنے کا حکم دیا کہ اتنی زیادہ محنت مت کرو، اور یہ تخفیف کرنے کا حکم محبت میں دیا، آپ کی رعایت میں دیا۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ صبر کریں، اپنے معاملے پر جمے رہیں، زیادتیوں پر کو برداشت کریں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس میں آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنے کو حکم دیا اور یہ فرمایا کہ آپ اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَاصْبِرْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ صبر کیجیے اور آپ دل برداشتہ نہ ہوئیے جو آپ کے خلاف یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، چونکہ آپ صرف ان کی بھلائی کے لیے، ان کے خیر کے لیے، ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے، ان کو جنت میں داخل کرنے کے لیے چاہتے تھے،
اور پھر وہ انکار کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، نادانی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، تو آپ کے دل پہ چوٹ لگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ سازشیں کر رہے ہیں، اس سے آپ تنگ دل نہ ہوئیے، اپنا فرض تو آپ پورا کر رہے ہیں۔ پھر وعدہ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو نیکی کرنے والے ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں۔ اب کتنی بھی سازشیں لوگ کرتے رہیں، اگر آپ کی زندگی پاکیزہ زندگی ہے اور آپ نیکیاں بھلائیاں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ احسان کرتے رہتے ہیں، سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ دوزخ میں گرنے سے لوگوں کو بچانے کی فکر کی جائے۔ سب سے بڑا احسان یہ کہ ہمیشہ دائمی راحت جنت میں داخل کرنے کی ہم فکر کریں اور جنت کا راستہ ان لوگوں کو بتلائیں۔ ایک آدمی بازار جانا چاہتا ہے، ہم اس کو بازار کا راستہ بتلا دیں جہاں اس کو اس کی من پسند کی چیز مل جائے گی، یہ اس کے ساتھ احسان ہے۔ ہم اس کو جنت کا راستہ بتلا دیں، جنت میں داخل کرنے کی کوشش کریں، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے ساتھ اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حالات کیسے بھی ناخوشگوار ہو، کیسی بھی سازشیں چل رہی ہیں، لیکن اپنا فرض، اپنی ذمہ داری جب ادا کرتے رہیں گے تو ہم کو تنگ دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اب یہ تو ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آپ کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ تقوی والے ہیں، آپ احسان کرنے والے ہیں۔ دوسری جگہ کہا کہ کھلا دین کی دعوت دیجیے، کفاک المستہزئین، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کی ہوٹنگ کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں اور دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے خلاف آپ کے لیے تنہا اللہ کی ذات کافی ہو جائے گی۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت بہت زیادہ فتنہ شروع ہو چکا تھا، سازشیں شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان دین کی دعوت دینے لگے اور دین کا پرچار کرنے لگے، دین کی تبلیغ کرنے لگے۔ پھر حالات جب زیادہ خراب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوری ریاست عطا فرما دی، ایک اسٹیٹ عطا فرما دیا، مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے پہنچے، پوری ریاست مل گئی۔ تو اللہ کا جو وعدہ ہے وعدہ پورا ہوگا، لیکن شرط یہ کہ ہم اپنی ذمہ داری، اپنے فرض کو ادا کرتے رہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم آج کوئی کام شروع کرتے ہیں اور سوچتے ہیں فوراً اس کا نتیجہ مل جائے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنایا بھی اس سے پہلے کہ بچپن میں خواب دیکھا تھا، پھر احتیاطی تدبیریں اختیار کرنی شروع کر دی۔ ان کے والد بزرگوار نے بھی کہا تھا، لیکن حالات ایسے آئے نہ موافق آئے، کئی سال گزر گئے، پھر جو خواب بچپن میں دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر کئی سال کے بعد دوسرے دیار میں مصر میں ان کو حاصل ہوئی۔ نبی تھے، اللہ کی بات پر یقین تھا اور حالات ایسے نامساعد، موت کے منہ میں جا کر کے غلامی کی زنجیر گلے میں پڑ گئی، جیل میں پہنچ گئے، لیکن اللہ کے وعدے پر، اللہ کے اعلان پر یقین تھا، اللہ نے فتوحات عطا فرمائی۔ اسی طرح غزوات کے موقع پر سنتے ہیں ہم، غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی ہے اور کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، زمین سے چنگاری نکل رہی ہے، بشارت سنائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں اس شائننگ اور چمک میں دکھایا گیا، قیصر کسریٰ کے تاج لا کر کے ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، وہاں ایک پکڑنے کے لیے پیچھا کرتا ہے، نام ذہن سے نکل رہا، بہت مشہور نام ہے، ان کا اونٹ، ان کا گھوڑے کا پیر زمین میں دھس جاتا ہے، پھر فریاد کرتے ہیں محمد ہم نے غلط ارادے سے آپ کا پیچھا کیا تھا، آپ معاف فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معاف کرتا ہوں، مجھے راستہ بتاؤ، میرا ساتھ دو۔ راستہ بتایا، پھر آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کا کنگن پڑا ہوا ہوگا۔ اس وقت سنا انہوں نے وہ بات، بھول گئے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتح نصیب ہوئی اور غنائم آئے اور بٹنے لگا تو بٹتے بٹتے بغیر کسی نام کی تشخیص کے ان کے حصے میں کنگن گیا، اپنے ہاتھ میں کنگن ڈالا، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آئیں گے، آپ نے فرمایا تھا تمہارا کیا حال ہوگا کہ تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کا کنگن پڑا ہوا ہوگا۔ تو جو بات اللہ نے فرمائی، جو بات اللہ کے نبی نے فرمائی، سیم ویسے ہی ہوگا۔
ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس طرح صحابہ کرام کھڑے ہو گئے تھے نامساعد حالات میں اللہ کا پیغام اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے تو کفاک المستہزئین، مفسرین نے لکھا ہے جس طرح اللہ کے رسول کے لیے اس آیت میں اعلان ہے کہ حالات کیسے بھی نہ موافق ہوں، اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا، تمہاری نصرت فرمائے گا، سازشوں کے جال ٹوٹ جائیں گے، لیکن شرط یہ کہ اپنی ذمہ داری کا ادا کرو، حالات کیسے بھی نہ موافق ہوں، امت مسلمہ جہاں بھی رہ کر کے اپنا یہ کام اپنا فرض ادا کرے گی، اللہ کی نصرت اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اللہ کی نصرت اللہ کی مدد آسمانوں سے آتی ہے، اس طریقے سے اس راستے سے آتی ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، کسی لاجک کسی ضابطے سے اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ اللہ کی مدد کہاں سے آ گئی ہے۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے دنیا کی سپر طاقتیں رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح بھاگنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھگاتا ہے اور مظلوموں کو، بے سہارا لوگوں کو، ننگے لوگوں کو کپڑا پہننا جن کو نصیب نہیں ہے، کھانے کے ان کے پاس خوراک نہیں ہے، جن کے پاس 30 روپے کا مکان نہیں ہے، فتوحات عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ کفاک المستہزئین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائے گی، صحابہ کو بشارت سنائے گی۔ اب دیکھیے صحابہ کرام نے کیسے قربانی دی دین کے لیے۔ دو ذمہ داری سلسلے نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد امت پر آتی ہے۔ پہلے ذمہ داری ہے کہ خود اپنی ذات پر دین کو نافذ کریں، اپنے گھر میں، اپنے بازار میں، دکان میں، زندگی کے تمام شعبوں میں دین کو اپنی ذات پر نافذ کریں۔ پہلی ذمہ داری آتی ہے اپنی ذات پر دین کو نافذ کرنے کے لیے کیسی مشکلات، کتنے بھی پریشانیاں آئیں، پریشانیوں کو برداشت کریں۔ پہلی بات اب دیکھیے اس سلسلے میں صحابہ کرام کی کیا قربانی رہی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم پڑھتے ہیں، وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، نمونہ دیا گیا، عمل دیا گیا، مثال دی گئی، آئیڈیل پیش کیا گیا کہ دین کی بالادستی کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے تمہارے ساتھ ایسے حالات آئیں گے۔ حضرت زنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو ابو جہل بے تحاشا مارتا تھا، سر میں مارتا تھا، چہرے پہ مارتا تھا، چہرے پہ مارا، ان کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی۔ پھر ابو جہل نے طعنہ دیا کہ دیکھیے ہمارے لات و عزا کا انکار کرنے کے نتیجے میں تم پر مسلط ہوں، اور ہمارے لات و عزا نے تمہاری آنکھ کی بینائی واپس لینی ختم کر دی ہے۔ اب اگر تمہاری اللہ میں طاقت، اپنے اللہ کو پکارو، تمہارا اللہ اگر سچ ہے کہ تمہاری بینائی واپس کر دے گا۔ انہوں نے نماز پڑھی، دعا کی کہ اللہ ایسا طعنہ دے رہا ہے اور میری بینائی واپس فرما دے تاکہ وہ رسوا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس کر دی، لیکن سب کے ساتھ ایسا معاملہ ضروری نہیں ہے، سر بھی کٹ سکتا ہے، زندگی ختم بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے صحابہ کرام دین پر جمے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض ذمہ داری بتاتے ہوئے آخری موقع پر کہا تھا، اللہ کو گواہ بنایا، صحابہ کرام کو گواہ بنایا کہ کیا ہم نے دین تم تک پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے کہا پہنچا دیا۔ پھر کہا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں جو لوگ موجود ہیں وہ غائب لوگوں تک، آنے والے لوگوں تک، دوسرے ملکوں میں رہنے والوں تک اللہ کے پیغام کو جو میں لے کر کے آیا ہوں پہنچا دیں۔ صحابہ کرام اس پر کھڑے ہو گئے اور دنیا کے کونے کونے میں گئے، اپنا فرض پورا کرتے رہے۔ اس کے نتیجے میں فتوحات کے دروازے کھلتے رہے، دنیا میں ان کا استقبال ہوتا ہے، اپنی زندگی پر عمل کرتے رہے، اپنی زندگی میں دین کو داخل رکھا اور دین کو دوسروں تک پہنچاتے رہے، بتاتے رہے۔ ابھی حالات یہ ہیں کہ ہم دین کو دوسروں کو نہیں بتاتے ہیں، اپنی ذات پر عمل کرتے ہیں، لیکن بہت سے معاملات میں ذات پر بھی عمل نہیں کرتے ہیں۔ اجتماعی طور پر ہم نے دین کو بہت سے معاملات میں چھوڑ رکھا ہے، مثلا وراثت میں لڑکیوں کا حصہ اجتماعی طور پر چھوڑ رکھا ہے۔ ایسے بہت سے معاملات ہیں جو ہم دین پر عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ دین پر عمل کریں گے، دعوت دیں گے، اللہ کی مدد و فتح نصیب ہوگی۔ یہ تو ہو گیا صحابہ کرام کا واقعہ۔ ہمارے ملک میں یہ ملک ایسا ہے، اس کو اکال الامم عربی میں کہتے ہیں، یعنی تمام قوموں کو کھا لینے والا ملک۔ ایک سوچ، ایک نظریہ، ایک تھنکنگ، ایک تہذیب یہاں چلتی ہے۔ اسلام سے پہلے بہت سی قومیں یہاں کھڑی ہوئی، نابرابری تھی، ظلم زیادتی تھی، انیائے تھا۔ ایک تحریک مہاتما گوتم بدھ کی کھڑی ہوئی، بہت بڑی تحریک تھی،
اور بہت کامیاب تحریک تھی، انصاف تھا ان کی تعلیمات میں، ان کے دور میں کوئی اونچ نیچ نہیں تھا اور کوئی انیائے نہیں تھا، لیکن بعد میں ان کی تحریک کو بھی ختم کر کے اسی میں ملا دیا گیا جو تحریک انصافی کی داعی تھی۔ اس کے بعد مہاویر جین کی تحریک کھڑی ہوئی، اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد اور بھی تحریکیں کھڑی ہوئی۔ جب اسلام آیا تو اسلام کو بھی ختم کرنے کی کوشش سازشیں شروع ہوئی، لیکن اسلام کو کوئی بھی نہیں ختم کر پایا، آج بھی کوئی نہیں ختم کر سکتا اور آئندہ بھی کبھی کوئی نہیں ختم کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ ملک، یہ علاقہ ایسا علاقہ ہے کہ بہت ساری قوموں کو اپنے میں ملا کر کے ہضم کر لیتا ہے، اور یہاں کے رنگ میں لوگ رنگ جایا کرتے ہیں۔ اسلام میں کیوں تبدیلی نہیں ہو پائی، مسلمانوں کو کیوں نہیں ملا پائے؟ اس کی وجہ یہ کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، کتابیں ہیں، اس میں تبدیلی نہیں کر پائے۔ دوسری قوموں میں، دوسرے مذاہب میں، دوسرے مومنٹ میں تبدیلی اور ان کو ہائی جیک اس لیے کر لیا کہ ان کی کتابوں میں تبدیلی میں ان کو موقع مل گیا۔ تو اسلام تو نہیں ختم ہوگا، اسلام زندہ رہے گا۔ لیکن اب ہم ایسے علاقے میں کہ 1400 سال سے مسلمان اسلام کو زندہ رکھے ہوئے رہے اور اسلام کو پھیلاتے رہے، آج حالات ایسے آئے کہ ہم کو ملانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمارے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہم کو زندگی، ہم کو پہچان، ہم کو عزت، ہم کو بلندی کیسے حاصل ہوگی؟ وہ ضابطہ جو مکہ میں اللہ کے نبی کو اللہ نے بتلایا تھا، صحابہ کو بتلایا تھا، اور اللہ کے نبی نے صحابہ نے کہہ کر کے بتلایا ہے، وہی ضابطہ، وہی نظام، وہی دستور یہاں بھی چلے گا۔ کیا کہ ہم ہر حال میں دین پر عمل کریں گے، دکان پہ بیٹھیں گے عمل کریں گے، ڈرائیور ہوں گے عمل کریں گے، مزدور ہوں گے عمل کریں گے، سیٹ ہوں گے تو عمل کریں گے، باپ ہوں گے تو عمل کریں گے، بیٹا ہوں گے تو عمل کریں گے، اور اسی کے ساتھ زندگی کی کسی شعبے میں ہوں گے تو اسلام کی بولی بولیں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ جب اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے تو ہمارے لیے فتوحات کے دروازے کھلیں گے، اللہ کی نصرتیں آسمان سے اتریں گی۔ دنیا کی کسی لاجک کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ان دو باتوں کی ضرورت ہے، عمل کریں اور دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔